ایک شادی، ایک سانپ اور ایک دردناک سچائی۔ سانپ نے اس لڑکی سے جو کیا وہ اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کی شادی ایک سانپ سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے بعد جو ہوا وہ سچائی آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ایک سنسان گاؤں میں جو گھنے جنگلات اور موڑدار ندیوں کے درمیان واقع تھا، ایک نوجوان لڑکی عشا رہتی تھی۔ اپنی غیر معمولی عبادت اور ذہانت کے لیے مشہور، عشا قرآن کی حافظہ تھی۔ اس کی آواز جو شہد کی طرح میٹھی تھی، گاؤں میں سنائی دیتی اور ہر دل کو سکون بخشتی۔ اس کے والدین جو گہرے ایمان والے لیکن سادہ لوگ تھے، اپنی بیٹی کی کامیابیوں پر بہت فخر کرتے تھے۔ گاؤں والوں کے لیے عشا صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ ایک روشنی کا مینار تھی جو ایک ایسی جگہ پر چمک رہا تھا جہاں صدیوں سے سپرسٹیشن اور جہالت کا سایہ تھا۔ اگرچہ اس کی پرورش ایمان اور نظم و ضبط پر تھی، اس کے ارد گرد کا گاؤں اس کے برعکس تھا۔ لوگ قدیم عقائد اور روایات کے پابند تھے، مذہب کو افسانوں اور بے بنیاد روایات کے ساتھ ملا کر دیکھتے تھے۔ کسی بھی بدقسمتی کو، چاہے وہ فصل کا نہ ہونا، بچہ کی بیماری ہو، آب وقت موت، جلدی سے لعنتوں، برے روحوں یا خدائی ناراضگی سے جوڑ دیا جاتا۔ یہ خوف اور سپرسٹیشن کا ماحول عشا کے خاندان پر بھی سایہ فگن تھا، حالانکہ وہ ایماندار لوگ تھے۔ عشا کے والدین جمیلہ اور رحمت سادہ لوگ تھے جو محنت اور دعا کی طاقت پر ایمان رکھتے تھے۔ تاہم ان کی مالی مشکلات انہیں کمیونٹی کے فیصلوں اور دباؤ کے سامنے کمزور بنا دیتی تھیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں عزت اور روایات کی اہمیت تھی، رحمت اکثر گاؤں والوں کی توقعات کے سامنے سر جھکا لیتا تھا، چاہے وہ اس کے ایمان سے متصادم ہو۔ مسائل اس وقت شروع ہوئے جب گاؤں میں کچھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ مویشی پراسرار طور پر مرنے لگے، فصلیں خراب ہو گئیں حالانکہ موسم مناسب تھا، اور گاؤں والے رات کے وقت جنگل میں متشابہ سائے دیکھنے کا دعویٰ کرنے لگے۔ بددعا کے بارے میں سرگوشیاں ہونے لگیں، اور جلد ہی شک عشا کے خاندان پر آ گیا۔ ایک مقامی بزرگ جو خود کو روحانی معالج اور پیر فیروز کہتا تھا، نے دعویٰ کیا کہ اسے ایک خواب آیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لعنت عشا سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کی بے مثال خوبصورتی اور خدا کی معرفت نے ایک غیر مرئی مخلوق جو ایک جن ہے اور سانپ کی شکل میں ہے کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس کے مطابق اس لعنت کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ عشا کی شادی اس سانپ سے کر دی جائے۔ عشا کے والدین اس تجویز پر خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی معصومیت اور پختہ ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے اس تجویز کی مخالفت کی، لیکن گاؤں والے جو خوف اور سپرسٹیشن کے زیر اثر تھے، انہیں دباؤ ڈالنے لگے۔ اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو پورے گاؤں کا نقصان ہوگا۔ کیا تم ہماری تباہی کا بوجھ اٹھانا چاہتے ہو؟ وہ ان سے مطالبہ کرتے تھے۔ جمیلہ اور رحمت جو اپنے ایمان اور معاشرتی دباؤ کے درمیان پھنس گئے تھے، اپنے فیصلے میں ناکام محسوس کرنے لگے۔ اسی دوران عشا جو آنے والی طوفان سے بے خبر تھی، اپنے روزانہ کے معمولات میں مصروف تھی، نماز پڑھنا اور گاؤں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا۔ جب یہ بات آخرکار اسے بتائی گئی تو وہ ششدر رہ گئی۔ تم ایسی جھوٹی باتوں پر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ اس نے اپنے والدین سے کہا۔ ہم ایمان والے لوگ ہیں، خوف کے نہیں۔ یہ کچھ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ لیکن خوف انسان کی عقل کو خاموش کرنے کا ایک طریقہ رکھتا ہے، اور گاؤں کی اجتماعی ہسٹریاں مزید شدت اختیار کر گئی۔ پیر فیروز نے اپنی تنبیہوں کو مزید تیز کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر اس معاملے پر عمل نہ کیا گیا تو ناقابل بیان آفات آئیں گی۔ رحمت جو اپنی بیٹی کے لیے محبت اور گاؤں کی حفاظت کے درمیان پھنسا ہوا تھا، ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو عشا کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ غروب کا وقت قریب آ چکا تھا، سورج آسمان پر خون کے رنگ میں ڈوب رہا تھا، اور گاؤں والے عشا کے خاندان کے گھر کے ارد گرد دھیرے دھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہوا میں بے چینی کی گھٹن تھی، ایک ایسی کشیدگی جو گاؤں میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے تھی۔ مویشی پراسرار طور پر مر چکے تھے، فصلیں بغیر کسی وجہ کے خراب ہو گئی تھیں،
اور گاؤں والے رات کو جنگل کے قریب سائے دیکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ جواب کی امید میں گاؤں والے اپنے مقبول روحانی معالج پیر فیروز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پیر فیروز کمیونٹی میں ایک بااثر شخصیت تھا جسے خدائی بصیرت والا شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لباس اور پراسرار انداز نے اس کے ہر لفظ کو سنگینی بخشی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ روحوں سے بات کر سکتا ہے اور آسمانی نشانوں کی تشریح کر سکتا ہے، حالانکہ کچھ لوگ نجی طور پر کہتے تھے کہ اس کی طاقتیں محض ایک چال تھی۔ اس کے باوجود اس کا اثر ناقابل تردید تھا، اور جب اس نے یہ اعلان کیا کہ گاؤں کی بدقسمتیوں کا سبب عشاء ہے تو کمیونٹی میں زلزلہ آ گیا۔ میرے پاس ایک خدائی وحی آئی ہے، پیر فیروز نے ایک شام مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ یہ جوان حافظہ قرآن لڑکی ایک قدیم لعنت کے سائے میں ہے۔ ایک شرارتی جن جو سانپ کی شکل میں ہے نے اس کی روح کو اپنا بنا لیا ہے۔ جب تک اس کا رشتہ نکاح کے ذریعے نہ ہو ہماری گاؤں کی تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی۔ گاؤں والے دنگ رہ گئے، ان کا ایمان اور خوف آپس میں جڑ کر اندھی اطاعت میں بدل گئے۔ عشاء کے والدین رحمت اور جمیلہ ہراسان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بے گناہ ہے، اس کی زندگی قرآن اور نیک عملوں کی پابند تھی، لیکن پیر فیروز کی اتھارٹی بہت بڑی تھی اور گاؤں والوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ نے انہیں تنہا اور بے بس کر دیا تھا۔ پیر صاحب رحمت نے لرزتے ہوئے کہا، عشاء اللہ کی مخلص خادمہ ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئے۔ یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ پیر فیروز کی آنکھوں میں چمک آئی۔ کیا تم خدائی حکمت پر شک کرتے ہو؟ یہ اس کے اعمال کے بارے میں نہیں ہے رحمت۔ جن نے اسے چنا ہے وہ اس کی پاکیزگی اور اس کے مقدس تعلق کی وجہ سے ہے۔ اس سے انکار کرنا ہمارے لیے مزید مشکلات کا سبب بنے گا۔ جمیلہ خاموشی سے روتی رہی جب رحمت اس ناممکن صورتحال میں الجھ رہا تھا۔ انکار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ الگ تھلگ ہو جائیں گے، شاید انہیں گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ ان کے پڑوسی جو کبھی دوست تھے اب انہیں شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے، جیسے ان کی خاموشی گاؤں کی مشکلات میں ان کی شمولیت کا اشارہ ہو۔ دن رات میں بدلتے گئے اور عشاء کے خاندان کا مزاحمت کا جذبہ کم ہونے لگا۔ جمیلہ جس کا دل مایوسی سے بھرا ہوا تھا آخرکار ٹوٹ گئی۔ اگر یہ ہمارے گھر کو بچانے کے لیے ضروری ہے تو ہمارے پاس اور کوئی انتخاب نہیں ہے، اس نے رحمت سے سرگوشی کی۔ بادل ناغا اور آنکھوں میں آنسو، والدین آخرکار پیر فیروز کے مطالبات کے سامنے ہار گئے۔ تیاریاں فوراً شروع ہو گئیں۔ گاؤں والے جو لعنت سے چھٹکارا پانے کے لیے بے چین تھے عجیب و غریب رسم کی تنظیم میں شامل ہو گئے۔ ایک بڑی پنجرا لایا گیا جس میں سانپ رکھا گیا، ایک خوفناک رینگتا ہوا مخلوق جس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے وہ عشاء کو گہری نظر سے گھور رہا ہو۔ پیر فیروز نے کہا کہ یہ کوئی معمولی سانپ نہیں بلکہ وہ جن ہے جو عشاء کو منتخب کر چکا ہے۔ رسم کی رات آئی جو ایک پراسرار خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عشاء سادہ سفید کپڑوں میں ملبوس بے حرکت بیٹھی تھی، اس کا چہرہ پیلا اور جذبات سے خالی تھا۔ اس کے احتجاجات بہت پہلے اس کے والدین کی مایوسی اور گاؤں والوں کے دباؤ سے خاموش ہو چکے تھے۔ اس نے بے شمار دعائیں کی، اللہ سے مدد کی دعا کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا ایمان اللہ پر قائم تھا، لیکن اس کے سامنے جو حقیقت تھی وہ ایک ایسا خواب تھا جس سے وہ بچ نہیں سکتی تھی۔ رسم شروع ہوئی، پیر فیروز نے ورد کرنا شروع کیا، قرآن کے آیات اور کچھ غیر سمجھ آنے والے جملوں کا مجموعہ۔ گاؤں والے ایک دائرے میں کھڑے تھے، ان کے چہروں پر خوف اور عقیدت کا ملغوبہ تھا۔ عشاء کو مرکز میں لایا گیا، جہاں سانپ لپٹا ہوا تھا، اس کی نظریں عشاء پر مرکوز تھیں۔ میرے پیچھے کہو، پیر فیروز نے حکم دیا، اس کی آواز خوفناک انداز میں گونج رہی تھی۔ میں اس تعلق کو اللہ کی رضا سے قبول کرتی ہوں۔ عشاء نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے، یہ غلط ہے۔ مجموعہ میں سرگوشیاں ہوئیں اور پیر فیروز کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ کیا تم اللہ کی رضا کے خلاف جاؤ گی؟
کیا تم ہمیں سب کو تباہی کی طرف دھکیلنا چاہتی ہو؟ اس کے والدین جو دائرے کے کنارے پر کھڑے تھے آنکھوں سے اسے التجا کر رہے تھے۔ ایمان اور خاندان کے درمیان پھنسے ہوئے عشا نے آخرکار وہ الفاظ ہنس کر کہے۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دی۔ سانپ جیسے ہی رسم کے مطابق عمل شروع ہوا اپنے جسم کو لچکا ہوا اور عشا کے پیروں کے گرد لپٹ گیا۔ اس کے جسم کی کھردری اور سردی عشا کی جلد پر محسوس ہوئی۔ پیر فیروز نے اس تعلق کو مکمل قرار دے دیا اور گاؤں والے راحت کے لیے دعائیں پڑھنے لگے، یہ یقین کرتے ہوئے کہ ان کی مشکلات اب ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن عشا کے لیے یہ خواب کی ابتدا تھی۔ اگلے دنوں میں وہ ایک چھوٹے مدھم روشنی والے کمرے میں قید رہی۔ سانپ اس کا واحد ساتھی تھا۔ وہ اکثر نہیں ہلتا، اس کا وجود خاموش اور جابر تھا۔ لیکن رات کو عشا اپنے دل پر ایک غیر معمولی بوجھ محسوس کرتی تھی۔ عجیب سرگوشیاں فضا میں گونجتیں، آوازیں جو اس کی دعاؤں کا مذاق الفاڑتی اور اس کے ایمان کو سوالیہ نشان بناتی تھیں۔ سانپ کا سلوک روز بروز غیر فطری ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرے میں چمک بڑھ گئی تھی اور اس کی حرکات میں ایک جان بوجھ کر کی جانے والی سوچ محسوس ہونے لگی۔ ایک رات جب عائشہ قرآن کی آیات پڑھ رہی تھی، سانپ نے زوردار آواز میں ہس کی اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ کمرے میں ایک خوفناک آواز گونجی جو انسانی نہیں تھی۔ تمہاری دعائیں تمہیں اب بچا نہیں سکتی، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم میری ہو۔ عائشہ کا دل تیز دھڑکنے لگا مگر وہ نہ ڈگمگا۔ تم اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہو، اس نے جواب دیا، اور خوف کے باوجود اس کی آواز میں تسلی تھی۔ وہ اپنے ایمان کو تھامے رکھتی تھی، آیت الکرسی اور دیگر حفاظتی آیات پڑھتی رہی، یہ عزم کیے ہوئے کہ وہ اس موجودگی کا مقابلہ کرے گی جو اس کے روح کو توڑنا چاہتی تھی۔ عائشہ کا ایمان اور سانپ کی سیاہ قوت کے درمیان یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی، ہر لمحہ اس کی استقامت کا امتحان تھا۔ اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی، وہ کمزور ہو گئی، اس کا چہرہ جو پہلے چمکتا تھا اب زرد اور سوکھا ہو چکا تھا۔ گاؤں والے جو اس کی اذیت سے بے خبر تھے اپنی نجات پر خوش ہو رہے تھے، اور انہیں یہ علم نہ تھا کہ جو درد اور عذاب عائشہ سے رہی تھی وہ کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ ایک دن رات کے سناٹے میں ایک خون تھوکتے چیخ کی آواز آئی۔ جب اس کے والدین کمرے میں دوڑے تو وہ عائشہ کو بے جان فرش پر پڑی ہوئی پائے، اس کا چہرہ دہشت اور مزاحمت کی ایک عجب ملی جلی حالت میں جمدا تھا۔ سانپ وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ گاؤں والے غم اور خوف میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جب عائشہ کی موت کی خبر پھیلی تو پیر فیرز جو اب پریشان نظر آ رہا تھا نے اس قربانی کو گاؤں کی حفاظت کے لیے ضروری عمل قرار دیا۔ مگر لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا۔ کیا وہ غلط تھے؟ کیا انہوں نے پیر پر اندھا ایمان لا کر ایک بے گناہ جان لے لی؟ عائشہ کا المیہ ایک عبرت بن گیا جو جہالت اور غلط عقیدوں کے خطرات کی یاد دہانی تھا۔ اس کی قربانی اگرچہ اسے مجبور نہ دی گئی تھی، اس کے ایمان کی طاقت کا ثبوت بن گئی جو ایسی ناقابل تصور دہشت کا مقابلہ کرنے میں بھی کم نہ ہوئی۔ ان دنوں میں گاؤں والوں نے پیر فیرز کا مکتبہ توڑ ڈالا اور اس کی طاقت کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ عائشہ کے والدین جو غم اور پچھتاوے میں غرق تھے اپنی زندگی اسلام کی اصل تعلیمات پھیلانے میں گزارنے لگے تاکہ دوسروں کو بدعت اور توہم پرستی کے خطرات سے آگاہ کر سکیں۔ رسم کے رات کا موسم دیگر راتوں سے زیادہ سرد تھا۔ ایک گھنا دھند گاؤں کے ارد گرد سے آ کر اسے ایک بوجھل اور گھری ہوئی چادر میں ڈھانپ چکا تھا۔ چاند جو آدھا بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا زمین پر ایک عجیب چاندی کی روشنی ڈال رہا تھا جو منظر کو غیر قدرتی طور پر روشن کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خود زمین سانس روک کر خوف کے منظر کا انتظار کر رہی ہو۔ عائشہ گاؤں کے چوراہے کے درمیان کھڑی تھی، اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ سادہ سفید کفن میں ملبوس تھی، اس کا چہرہ زرد اور بے حس تھا۔ اس کی آنکھیں جو اللہ اور قرآن کی محبت سے چمکتی تھیں اب خوف سے خالی ہو گئی تھیں۔ اس کے سامنے سانپ تھا، وہ جو جن کی شکل میں تھا۔
वो खामोशी से घूम रहा था। इस स्केल सिया रंग की जल्द चमक रही थी जैसे चमकदार ओबसदियान की तरह चांदनी में। इसकी आंखें पत्थर की तरह बेजान थीं और उनमें खौफ का अक्कासी हो रही थी जो लोगों के दिलों में था। गांव वाले, जो इस अजीब और खौफनाक मंस रे की तरफ खच कर आ रहे थे, आपस में सरगोशियां कर रहे थे। आयशा के वालिदैन रहमत और जमीला इस मजमा के किनारे पर खड़े थे। उनके चेहरों पर गहरे गम के आसार थे। जमीला अपने हाथों को मिलाकर बेटे के लिए दुआ कर रही थी, मगर उसके होंठ इज़्तिराब से लरज़ रहे थे। रहमत का चेहरा मग़मूम था और वो अपनी बेटी को देखने की हिम्मत न कर सके। उनके हाथ मुक्के की तरह जकड़े हुए थे और वो अपनी आंखें बंद करके ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनका ख़ानदान इस मकाम तक कैसे पहुंचा। गांव वाले जमा हुए थे, ना एहतराम और रस्म के लिए, बल्कि एक गहरी नाचारगी और खौफ की शिद्दत से। पीर फीरज चौराहे के वस्त में खड़ा था। इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी सीने तक फैल चुकी थी। इसकी रिवायती सुर्ख रंग की चादर हुआ में लहरा रही थी। उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए और गांव वालों का मजमा खामोश हो गया। इसकी आवाज़ आसमान में गूंजती हुई सुनाई दी, जैसे गरज। अल्लाह की मर्जी ने इसरा को मुंतखब किया है, पीर फीरज ने कहा। ये लानत इस वक्त तक दूर नहीं होगी जब तक ये इत्तेहाद मुकम्मल न हो जाए। आयशा, जो कुरान की हाफिज़ा है, रूहों ने इसे मुंतखब किया है। ये सांप, ये जिन इसका मुक़द्दर साथी है। सिर्फ इस रिश्ता के ज़रिए गांव को तबाही से बचाया जा सकता है। आयशा कांप अलिफाटे, लेकिन इसका जिस्म जैसे किसी पोशीदा ताकत से जिम गया। वो जानती थी कि इसके सामने क्या खतरा है, इसके ख़ानदान की इज्जत, गांव के लोगों की भला और उसके अकायद का ताने बाने। इसके बावजूद उसने खामोशी से दुआएं पढ़ना शुरू कीं, अल्लाह की मदद के लिए इस पेचीदा सूरत हाल में। पीर फीरज की नज़रें तेज़ हो गईं जब वो सांप के करीब पहुंचा, जो अब नर्म आहिस्ता आवाज़ में हिस कर रहा था। इसकी ज़बान बाहर 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 निकाल रही थी। लोगों की बेचैनी बढ़ चुकी थी। ये अब सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक अजीब और बेबुनियाद तकरीब बन चुकी थी। आयशा को गांव की बुजुर्ग औरतों ने आहिस्ता से सांप के सामने ले जाया। इसके कदम गहरे हो गए जैसे वो अपने जिस्म को खींचना चाह रही हो, मगर वो वहां मौजूद थी, सांप के सामने, और इसका जिस्म उन सब से आज़ाद था। जैसे ही इसके सामने सांप आ गया, हुआ में एक गुस्सा था, जैसे कोई गैर मरी ताकत इन दोनों के दरमियान मौजूद थी। क्या तुम इस इत्तेहाद को कबूल करती हो? पीर फीरज की आवाज़ गहरे और हुक्म देने वाले लहजे में कही। आयशा के लब हिले, मगर अल्फाज उसके हल्क में अटक गए। वो इनकार करना चाहती थी, चीख कर कहना चाहती थी कि यह गलत है, मगर खौफ ने इसके दिल को जकड़ लिया। वो इस मकाम तक पहुंच चुकी थी जहां वो इतने अरसे से परवरिश पाई थी, और अब वो उन लोगों के सामने मुज़ाहमत करने की ताकत नहीं पाती थी। गांव वाले इसे खौफ और उम्मीद के मिले जले जज्बात से देख रहे थे। उनके चेहरे दिए की रोशनी से रोशन हो रहे थे। मैं कबूल करती हूं, उसने आखिरकार सरगोशी में कहा। इसकी आवाज़ बहुत मध्यम थी। जैसे ही ये अल्फाज इसके मुंह से निकले, सांप ने अपने जिस्म को खोलते हुए इसके पांव को लिपट लिया। इसके लंबे, ठंडे जिस्म ने इसके जिस्म के गिर्द एक तवील गिरफ्त बना ली। आयशा ने सख्ती से सुस्त होकर सांप के जिस्म को अपने जिस्म से निकालने की कोशिश की, मगर वो बेबस रही। तुम मुझसे बच नहीं सकते, आवाज़ ने कराहते हुए कहा। तुम मेरी हो। तुम्हारी रूह, तुम्हारा ईमान, सब कुछ मेरे है। इशा की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। इसका एक वक्त का मजबूत जिस्म कमज़ोर हो गया, इसकी जिल्द फैली और ठंडी हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। इसका जिस्म मुसलसल ज़हनी और रूहानी अज़ियत से थक चुका था। इसकी दुआएं बेचैन हो गईं, इसके अल्फाज जल्दी और मायूसी से भर गए, मगर कुछ भी इस सांप की गिरफ्त को नहीं तोड़ सका। ऐसा लगता था जैसे इसके अर्द गिर्द का हुआ भारी हो गया हो, जिंदगी को चाहिनक रहा हो। एक रात, जब इशा अपने कमरे के सर्द और सख्त फर्श पर लेटी हुई थी और सांस लेने की जिदोजहद कर रही थी, इसे एक आवाज़ सुनाई दी जो इसके जिस्म को सर्द कर गई।
ایک نرم خراٹے بھری آواز۔ وہ سانپ تھا، مگر اب وہ صرف گوشت اور ہڈی کا جانور نہیں رہا تھا۔ اب وہ کچھ اور بن چکا تھا، کچھ زیادہ بدتر۔ کمرہ زیادہ تاریک ہو گیا، سائے غیر معمولی حد تک پھیل گئے، اور عشا نے محسوس کیا کہ وہ تاریکی کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے والدین اندر دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے اس پر حیران رہ گئے۔ عشا کا جو ایک وقت میں خوبصورت چہرہ تھا وہ اب ہڈیوں اور گہری کھچک کے ساتھ دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ عجیب زبان میں کچھ کہہ رہی تھی، اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ رحمت اور جمیلہ اس کے قریب پہنچے، دل ٹوٹے ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب بیکار تھا۔ انہوں نے گاؤں کی باتوں، پیر فیروز کی نصیحتوں اور توہم پرستی کی آوازوں پر یقین کیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس خوفناک عذاب میں مبتلا کیا، سمجھا کہ یہ سب گاؤں کی بھلا کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اب یہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب رحمت نے اپنی بیٹی کو چھونے کی کوشش کی، عشا کی آنکھیں اس کے سر کے پیچھے غائب ہو گئیں اور اس نے ایک آخری خون تھوکتا چیخ ماری۔ سانپ، جو پہلے کونے میں لپٹا ہوا تھا، اپنی آنکھوں میں برائی کی سرخی کے ساتھ عشا کی طرف سرکنے لگا۔ عشا کا جسم ایک آخری بار کانپ گیا اور پھر وہ ساکت ہو گئی۔ اس کے والدین دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، مگر اب کچھ نہیں بچا تھا۔ عشا، جو قرآن کی حافظہ تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سانپ سایوں میں گم ہو گیا اور ایک خالی اور بے جان جسم چھوڑ گیا۔ گاؤں، جس نے کبھی یہ سمجھا تھا کہ وہ اس عجیب و غریب رسم سے بچ رہے ہیں، اب پچھتاوے اور خوف کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پیر فیروز کا اثر زائل ہو گیا اور گاؤں کے لوگ ایک ہولناک سچ کا سامنا کرنے لگے۔ توہم پرستی کی اندھی پیروی کے نتیجے میں انہوں نے ایک بے گناہ روح کی قربانی دے دی تھی۔ عشا کے والدین، جو اس نقصان سے غمگین تھے، غم میں ڈوب گئے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اس واقعے کے بارے میں کبھی نہ بات کریں گے جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کی المناک موت واقع ہوئی، مگر گاؤں والے کبھی نہیں بھولیں گے۔ عشا کی کہانی ایک دل دہلا دینے والا سبق بن گئی، یہ یاد دہانی کے غلط عقیدوں کے نتائج کتنے ہولناک ہو سکتے ہیں۔ عشا کی دنیا ایک گھٹن زدہ قید بن چکی تھی، اور اس کی قید کے دیواریں ہر گزرتے دن کے ساتھ قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کا کمرہ چھوٹا تھا، ایک مدھم تیل کا چراغ کونے میں جل رہا تھا۔ کمرے کی تیز بدبو، جو پرانی لکڑی کی دیواروں سے آ رہی تھی، ہوا میں غم کی تہ بن گئی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی عبادت اور سکونت پائی جاتی تھی، لیکن اب یہ ایک تاریک قید خانہ بن چکا تھا جہاں عشا کی امیدیں اور ایمان آہستہ آہستہ مر رہی تھی۔ سانپ کمرے کے کونے میں لپٹا ہوا تھا، اس سکلز کے سیاہ چمکدار پانیوں کی طرح تقریباً غائب، لیکن وہ اب صرف ایک جانور نہیں تھا، اب وہ کچھ اور بن چکا تھا، کچھ اور زیادہ خوفناک۔ عشا نے محسوس کیا کہ وہ سانپ اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس کی آنکھوں کا دھندلا اور شیطان کی طرح بے انتہا نیچے جھیلنے والے تھا۔ عائشہ کی المناک موت کے بعد گاؤں والے اپنی اندھی عقیدتوں اور جہالت کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے چھوڑے گئے تھے۔ برسوں تک انہوں نے ایک خود ساختہ بزرگ اور روحانی معالج کی باتوں پر ایمان رکھا تھا، جو جھوٹی عقائد پر عمل کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک بے گناہ زندگی کی تباہی ہوئی۔ عائشہ، جو حافظہ قرآن تھی، پرہیزگاری اور عقیدت کی علامت تھی، لیکن اپنی غلط خوف کے باعث گاؤں والوں نے سپرسٹیشن مخصوص عقائد کو اپنی عقل پر ترجیح دی اور اسے عذاب اور اذیت کا شکار کر دیا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو گاؤں والوں نے اپنی غلطیوں اور ان کے نتیجے میں عائشہ کی تباہی کو تسلیم کیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ ان کی اندھی عقیدتوں نے نہ صرف عائشہ کی زندگی کو تباہ کیا بلکہ پورے کمیونٹی کی روح کو بھی داردار کیا۔ وہ خوف جو انہیں نامعلوم چیزوں سے تھا، ان کے لیے ایک مکمل فریب بن چکا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسی لڑکی کو چھوڑ دیا جو صرف اپنی عقیدت کے جال میں پھنس گئی تھی جو انہوں نے خود بنائی تھی۔ عائشہ کے والدین، جو گہرے پچھتاوے اور گناہ کے احساس میں مبتلا تھے، خاموش غم میں ڈوبے رہے۔ انہیں یہ علم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی اذیت میں شریک تھے،
ایک خود ساختہ معالج کی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے اپنے دل اور ایمان کی طاقت پر بھروسہ کرتے۔ وہ اپنی زندگی کے دن اکیلے گزارنے لگے، اپنی بیٹی کے درد کے شعور کے ساتھ۔ عائشہ کی تکالیف کا خیال ہمیشہ ان کے ذہن میں گردش کرتا رہا اور انہیں اپنی ناکامی کا افسوس تھا۔ عائشہ کی کہانی گاؤں میں ایک عبرت کی داستان بن گئی جو نسلوں تک سنائی جاتی رہی۔ یہ اس بات کا یاد دہانی تھی کہ سپرسٹیشن، خرافات اور جہالت کے نقصانات سے بچنے کے لیے سچے ایمان، علم اور اس طرح کے جھوٹے عقائد کو رد کرنا ضروری ہے۔ گاؤں آہستہ آہستہ اپنے ماضی کے گناہوں کا مقابلہ کرنے لگا اور وعدہ کیا کہ اب کبھی خوف، عقل اور ایمان کے سامنے نہیں آئے گا۔